اسرائیلی فوج کے ایران پر تازہ حملے، تہران سمیت مختلف علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے، شہریوں کو انخلا کا انتباہ، مزید 57 شہادتوں کی تصدیق، اموات کی تعداد 555 ہو گئی۔ ایران کے ساتھ جنگ میں 6 فوجی مارے جا چکے، امریکی سینٹ کام کی تصدیق، واضح کیا کہ خلیج عمان میں بین الاقوامی جہازوں کا دفاع جاری رکھا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ بولے ایران میں زمینی فوجی کارروائی کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں، امید ہے کہ ایرانی عوام اس حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا، اپنی خود مختاری کا ہر صورت دفاع کیا جائے گا، اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا اعلان، واضح کیا کہ پرامن جوہری ٹیکنالوجی کا حصول جاری رکھا جائے گا۔ ایران پر حملوں میں بے گناہ بچے اور لوگ شہید ہوئے، ایرانی وزیر خارجہ بولے خطے میں امریکی اڈے ہمارے لیے جائز ہدف ہیں، اپنے دفاع کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو ضروری ہوگا۔ پاسداران انقلاب کا ابنائے ہرمز باضابطہ بند کرنے کا اعلان، واضح کیا کہ جو جہاز بھی ابنائے ہرمز سے گزرے گا آگ لگا دی جائے گی۔ بین الاقوامی جہازوں کو نشانہ بنانے کے ایرانی دن ختم ہو گئے، امریکی سینٹرل کمانڈ کا رد عمل، کہا خلیج عمان میں بین الاقوامی جہازوں کا دفاع جاری رکھیں گے۔ امریکہ کا ایران جنگ طویل ہونے کا خدشہ، ٹرمپ کا ضرورت پڑنے پر زمینی فوج بھیجنے کا اندیا، جلد بڑی کارروائی کا انتباہ، کہا امکان ہے زمینی فوج کی ضرورت نہیں ہوگی، ایسا بھی ممکن ہے زمینی فوج ضرورت بن جائے، ابھی تک پوری شدت سے نشانہ نہیں بنایا، ایران نے وارننگ کو نظر انداز کیا، تہران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے، میزائل پروگرام کا خطرہ کم کرنا پہلی ترجیح، بیلسٹک میزائلز کی سائٹس کو نشانہ بنایا، ایران کے پاس امریکہ تک پہنچنے والے میزائل تھے۔ ایران کے خلاف جنگ، امریکہ کو بڑا جھٹکا، 3 F-15 طیارے گر کر تباہ، فوٹیج بھی سامنے آ گئی، ایران کا فضائی حدود کی خلاف ورزی پر مار گرانے کا دعویٰ، امریکہ کی تردید، طیارے فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے، سینٹ کام کا بیان، طیاروں کا ملبہ کویت میں گرا، پائلٹ بروقت ایجیکٹ ہونے پر بچ گئے، آپریشن ایپک فیوری میں ایک اور امریکی فوجی ہلاک، مجموعی تعداد 4 ہو گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی زخمی اہلیہ بھی شہید، اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے پر ایران کا بھرپور قوت سے جواب، پاسداران انقلاب کا نیتن یاہو کے دفتر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، اسرائیلی ایئر فورس کے کمانڈ سینٹر پر بھی حملہ، جنگ کے دوران اب تک 10 اسرائیلی جہنم واصل ہو چکے، 777 زخمی، مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈے ایران کے نشانے پر، قبرص اور عراق میں ملٹری بیسز اور کویت میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ، سعودی عرب میں ارامکو کی راس تنورہ ریفائنری بھی نشانے پر، ڈرون کا ملبہ گرنے سے آگ بھڑک اٹھی، بحرین کی بندرگاہ پر کھڑے امریکی آئل ٹینکر بھی میزائل کا حملہ، عمان میں آئل ٹینکرز بھی نشانہ، ایک شخص ہلاک۔ قطر کا ایران کے 2 طیارے مار گرانے کا دعویٰ، 7 بیلسٹک میزائل اور 5 ڈرونز کو بھی تباہ کر دیا، ایران کو حملوں کی قیمت چکانے کی دھمکی، کہا اس طرح کے حملوں کو جواب دیے بغیر نہیں جانے دے سکتے، UAE کا 9 بیلسٹک میزائل اور 148 ڈرونز کامیابی سے روکنے کا دعویٰ، ایرانی سفیر کی دفتر خارجہ طلبی، ایرانی قیادت کی ہر وضاحت اور عذر مسترد کر دیا، بحرین کا بھی ایران کے 70 میزائل اور 59 ڈرونز کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی بمباری، تہران اور اصفہان سمیت مختلف شہروں پر حملے، تہران میں ڈپلومیٹک پولیس سینٹر نشانہ، یزد، فارس اور سنندج شہر پر بمباری، مزید 57 شہادتوں کی تصدیق، اموات کی تعداد 555 ہو گئی، ایک چینی شہری بھی شامل، امریکہ اور اسرائیل کے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے، صورتحال پر عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا ہنگامی اجلاس، ایٹمی تابکاری کے خدشے کا اظہار۔ امریکیوں کو نشانہ بناؤ گے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کریں گے، یہ نہ ختم ہونے والی جنگ نہیں، جلد ختم کریں گے، امریکی وزیر دفاع کا اعلان، کہا ایران نے 47 برس سے یک طرفہ اعلان جنگ کا رکھا تھا، ایران کے خلاف جنگ میں جانی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا کہنا ہے، ہدف کی برسوں تیاری کی، یہ کوئی ایک رات کا آپریشن نہیں، مکمل جنگ ہے جو جاری ہے، آپریشن کا کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتے۔ امریکہ اور اسرائیل نے اسپتالوں اور اسکولوں کو نشانہ بنایا، مریضوں اور بچوں کو ٹارگٹ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، ایرانی صدر کا بیان، کہا دنیا کو اسپتالوں اور اسکولوں پر حملے کی مذمت کرنی چاہیے، ایران خاموش نہیں رہے گا، عالمی جرائم پر آواز بلند کرتا رہے گا۔
ایسے مزید اقدامات سے گریز کیا جانا چاہیے جس سے کشیدگی بڑھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فریقین کو سفارتکاری پر توجہ دینے پر زور۔ کویت کے ولی عہد، عمان کے فرمانروا اور شام کے صدر سے رابطے۔ برادر ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی مذمت۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، روس، ترکی اور چین متحرک۔ صدر پیوٹن کے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، امیر قطر اور یو اے کے صدر کو فون خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کے امریکی صدر، قطری امیر، متحدہ عرب امارات کے صدر، امیر کویت، یورپی کمیشن کی صدر سے رابطے۔ ایران کے ساتھ مسائل کو جنگ کے بجائے مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور۔ چینی وزیر خارجہ کے ایران، عمان اور فرانس کے وزرائے خارجہ سے رابطے۔ مسئلے کے حل کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ India's leaders said they are preparing for another war. As a lifelong advocate of regional peace, I would not recommend it. At the same time, I would also say that any aggressor should prepare for another humiliating defeat. Make no mistakes, we are ready for you. تنگ نظر بھارتی رہنما ایک اور جنگ کی تیاری کے دعوے دار۔ جنگ کی صورت میں ایک اور ذلت آمیز شکست کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بھارت کو پیغام۔ جنگ کے میدان سے مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں کہا، بھارت نے افغانستان کے راستے پراکسی کارروائیوں میں اضافہ کیا۔ طالبان رجیم نے دیکھ لیا ریڈ لائن پار کرنے پر رد عمل کیا ہوتا ہے۔ بھارت اور افغانستان دونوں کو اپنی صلاحیتوں کا ایک حصہ دکھایا۔ افغان طالبان رجیم کو اپنی سرزمین سے دہشت گرد گروپوں کو ختم کرنا ہوگا۔ افغان عوام کو ہمیشہ بہت عزیز رکھا، کبھی بھی مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ صدر مملکت کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ۔ پاکستان یہ دہشت گردی میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے۔ افغانستان کو دو ٹوک پیغام۔ فتن الخوارج اور فتن الہندوستان کی سہولت کاری ترک کرنے تک کارروائی جاری رکھنے کا اعلان۔ سیکیورٹی ذرائع کی افغانستان کے معاملے پر بریفنگ۔ بتایا، بھارت پاکستان کے خلاف افغانستان پر پیسہ لگا رہا ہے، خود میدان میں آنے کی کوشش کرے تو ایسا جواب دیں گے کہ لگ پتہ جائے گا۔ اگلا ہدف پاکستان ہونے کا تاثر بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہے۔ مسلح افواج دشمن کے ہر مذموم عزائم کو ناکام بنائے گی۔ اگر کسی کو کوئی شبہ ہے تو زمینی حقائق دیکھ لے۔ آپریشن غضب للحق کامیابی سے جاری، پاک فوج کی بھرپور کارروائیاں۔ افغان طالبان رجیم کے 188 چیک پوسٹیں تباہ، 31 چیک پوسٹوں پر قبضہ، 188 ٹینک، 72 بند گاڑیاں اور توپ خانہ بھی تباہ۔ اب تک 435 طالبان رجیم کے کارندے ہلاک ہو چکے۔ افغانستان کے اندر 51 مقامات کو فضائی کارروائی میں مؤثر طور پر نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا جنگی جنون، لبنان پر بھی حملے، بیروت میں کئی مقامات پر بم برسائے، اموات کی تعداد 52 ہو گئی، 154 زخمی۔ اسرائیل کا حزب اللہ کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کے سربراہ کو شہید کرنے کا دعویٰ، حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کو بھی قتل کرنے کی دھمکی، لبنان کے سرحد پر فوج بڑھا دی۔ ہفتے کی صبح علی خامنائی کے کمپاؤنڈ میں موجودگی کی اطلاع امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس نے دی۔ ایران پر دن کے وقت حملہ اسی اطلاع پر کیا گیا۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کئی ماہ سے موقع کی تلاش میں تھے۔ دونوں ملک چاہتے تھے اعلیٰ ایرانی حکام کسی جگہ اکٹھے ہوں۔ اجلاس کے مقام کو پتہ چلتے ہی رات کا انتظار کرنے کے بجائے فوری ایکشن لیا گیا۔ ایران جوہری معاہدے پر دوبارہ بات چیت کی کوشش کر رہا ہے، امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ لکھا، علی لاریجانی امریکہ سے بات چیت کے لیے عمانی ثالثوں سے رابطے کر رہے ہیں۔ علی لاریجانی کی تردید، مذاکرات نہ کرنے کا اعلان۔ کہا، ایران نے پہل نہیں کی، امریکی صدر اپنے فوجیوں کی مزید ہلاکتوں سے خوفزدہ ہیں، خود کو طویل جنگ کے لیے تیار کر لیا ہے، غلط اندازہ لگا کر مہم جوئی کرنے والے دشمن کو پچھتانے پر مجبور کریں گے۔ طویل لڑائی فضائی دفاعی ذخائر کو مزید کمزور کر دے گی، ایران سے جنگ طویل ہونے پر پینٹاگون اور ٹرمپ انتظامیہ کو تشویش۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق تنازع شدت اختیار کر کے کئی ہفتوں تک طول پکڑ سکتا ہے۔ ایک میزائل کو روکنے کے لیے 2 یا 3 انٹرسیپٹرز درکار۔ کسی دن یہ نہ کہنا پڑے کہ میزائل ختم ہو گئے، کارروائی روک رہے ہیں۔ امریکی حکام رجیم چینج سے متعلق بھی
شکوک و شبہات کا شکار۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت سے مستقبل قریب میں تبدیلی کا امکان نہیں، بغاوت کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے۔ سپریم لیڈر کی جگہ کسی اور سخت گیر رہنما کو لایا جائے گا۔ امریکہ ایران کے جنگ کے اثرات دنیا بھر کی بڑی سٹاک مارکیٹس میں بھونچال۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ بھی کریش کر گئی۔ تاریخ کی سب سے بڑی مندی، انڈیکس 16,000 سے زائد پوائنٹس گر گیا۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں بھی زلزلہ، ہانگ کانگ اور تائیوان میں 2% گراوٹ۔ جاپان کا نکئی انڈیکس بھی 1.5% نیچے آ گیا۔ دبئی فائنینشیل مارکیٹ اور ابو ظبی سیکیورٹیز ایکسچینج آج بھی بند رہیں گی۔ کویت سٹاک مارکیٹ کو اگلے نوٹس تک بند رکھنے کا فیصلہ۔ ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر میں پاکستان کی مسلسل دوسری کامیابی، ملیشیا کو 3 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست۔ رانا وحید، سفیان خان، زکریا حیات، ندیم احمد اور محمد عماد نے ایک ایک گول کیا۔